علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا۔ یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ، تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو، تیرا تھا مشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا، جے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی، علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے۔ میں آپ دعوت دوں گی انشاءاللہ طلعت آنٹی کو۔ طلعت آنٹی آپ اس بریک کے بعد مائک لیجیے گا اور ہمیں قرآن اور سائنس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا پلیز۔ قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن سکون ہے، پھر بھی ہم دور ہیں، سوچو کہاں ہیں ہم۔ طلعت آنٹی بریک کے بعد جوائن کیجیے گا انشاءاللہ۔ وفا تم نہ دیکھو، وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام طلعت ہے اور آج میں قرآن مجید میں سائنسی حقائق کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات و ہدایت ہے، اس سے پیروکاروں کو خوشخبری اور کافروں کو انتباہ ملتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری سائنسی معلومات موجود ہیں جو حال ہی میں سائنس نے بھی دریافت کی ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ کو اپنے مضمون میں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے کائنات کی ابتدا کے بارے میں جدید سائنس بتاتی ہے کہ ابتدا میں پوری کائنات ایک واحد شے تھی جو ایک بڑے دھماکے سے الگ ہو گئی، جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم پانی سے بنائی ہیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ بڑے دھماکے کے بہت سال بعد پوری کائنات دھواں کے بادل کے سوا کچھ نہیں تھی، اور زمین، سورج، چاند اور کہکشاں سب اس سے بنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ ہبل نامی ایک سائنسدان نے ثابت کیا کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا حجم وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کائنات کی توسیع کا بیان قرآن مجید میں سورۃ الذاریات پارہ نمبر 3 میں ہے، آیت نمبر، اور ہم نے طاقت کے ساتھ کائنات کی تشکیل کی ہے اور اسے وسعت دیتے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے پانی سے سب کچھ بنایا۔ اسی کا ذکر سورہ النور آیت نمبر 45 میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ بیشتر حیاتیات 50 سے 90% پانی سے بنے ہوئے ہیں، نیز تمام زندہ خلیوں کا بنیادی مادہ تقریباً 80% پانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج، چاند و ستارے اپنے محور کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج کو اپنے مدار میں گھومنے میں 25 دن لگتے ہیں، جبکہ زمین کو اپنے مدار میں گھومنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے میں تقریباً 365 دن لگتے ہیں، اور چاند زمین کے گرد اپنا چکر تقریباً 27 دنوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ شہر بنایا، لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ سائنس یہ ثابت کرتی کہ خاص طور پر آسمان میں اوزون کی تہ نہ صرف زمین کو سورج کی مضر شعاؤں سے بچاتی ہے، بلکہ زمین کو کائنات کی سردی سے روکنے کے لیے کمبل کا کام بھی کرتی ہے، کیونکہ آسمان سے اوپر خلا کا درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 میں قرآن پاک نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، کیا ہم نے زمین کو آرام کا مقام نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ سورہ نبا میں آیت نمبر 31 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر مضبوطی سے پہاڑ رکھے ہیں۔ در حقیقت پہاڑوں کی زمین میں گہری جڑیں ہیں، جن کی شکل کیل یا میخ کی طرح ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو 8.5 کلومیٹر کی اونچائی کے ساتھ زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر 125 کلومیٹر ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19 و 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندروں کے درمیان رکاوٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ اس نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ جدید سائنس نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں 2 مختلف سمندر یا نہریں ملتی ہیں، وہ اس طرح تقسیم پاتے جاتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی طبعی خصوصیت، جیسے درجہ حرارت و کثافت وغیرہ ہے۔ مختصراً اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدے میں آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ہم ان قریب اس کو اطراف عالم میں بھی اور خود اس کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ قرآن مجید میں یہ تمام سائنسی حقائق انسانوں کو ایک ناقابل تردید ثبوت دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور برحق ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی ہے۔ اسلام عقلی اور سائنسی سوچ اور خیالات کی حمایت کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی نشانیاں دی ہیں تاکہ ذہنوں کو روشن کریں، ہمیں اللہ کی تخلیقات کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے اور اس علم کو عالم کائنات کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔
آمین آمین. بہت بہت اچھے آنٹی، بہت شکریہ، اور بہت زبردست ماشاءاللہ سے پریزنٹیشن بھی بہت اچھی تھی اور آپ کی انفارمیشن بھی بہت اچھی تھی. کافی لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کون سی آیت کہاں پر سائنس سے جو ہے وہ ریزیمبل کر رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ. علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی. علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی. دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا. یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے. یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے. لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ. میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ. تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادی یا تحقیق کی دنیا ہو. تیرا تھا مشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا. جے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے. لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے. تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ. علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی. علماء کی ہیں آنکھیں نم، مغموم ہے طلباء بھی. دل پہ ہے بہت بھاری تیرا یوں چلے جانا. یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے. یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے. لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ. میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو، میدان جہاد کے اس درویش مجاہد کو ہے پیش سلام دل اور اشکوں کا نذرانہ.